دور ہے جس میں ممتاز شیریں، حاضرہ مسرور، خدیجہ مستور، بانو قدسیہ، جمیلہ ہاشمی، شکیلہ اختر، رضیہ سجاد ظہیر. میں یہاں پر پوری خواتین کے نام نہیں گنا رہی ہوں، مختصر آپ کو 10 منٹ میں بات کرنا ہے. ان خواتین نے عورت کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے ساتھ تاریخ، تہذیب اور ملک کے بدلتے ہوئے سیاسی سماجی مسائل پر اتنے اچھے افسانے اور ناول لکھے جو ہمارے ادب کا بہت اہم حصہ ہے. قرۃ العین حیدر نے اردو افسانے کو دنیا کے بہترین ادب میں شامل کیا اور اردو افسانے کا ایک اہم درخشاں نام قرۃ العین حیدر ہے. قرۃ العین حیدر نے تاریخ، تہذیب، ادب اور آرٹ کے بدلتے ہوئے مسائل کو اردو ادب میں پہلی بار موضوع بنایا. انہوں نے نیا اسلوب، نیا انداز دیا. شعور کی رو کی ادبی ٹیکنک کی ابتدا قرۃ العین حیدر نے کی تھی، لیکن ہمارے نقاد افسانے کی اس ٹیکنک کو اب اپنے دوستوں میں بانٹتے رہتے ہیں. حاضرہ مسرور، خدیجہ مستور، شکیلہ اختر، جمیلہ ہاشمی، ان کے افسانوں میں ایسی عورت نظر آتی ہے جو گھر سے باہر نکل کر دنیا میں پھیلی ہوئی ناانصافی، جھوٹ، عورت کے ساتھ مذہب، سیاست اور سماج کے نظر انداز کیے جانے والے مسائل پر بھی احتجاج کرتی ہے اور عملی طور پر بھی ان میں حصہ لیتی ہے. میں ساری تفصیل میں نہیں بجا رہی ہوں، لیکن تقسیم کے مسئلے پر جمیلہ ہاشمی نے آتش رفتہ باس ناول لکھے اور اردو کو نیا ایک موضوع بھی دیا تھا. زاہدہ حنا، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، شفیق فاطمہ شیرہ، ادا جعفری، زہرہ نگار، نیلوفر اقبال، یہ خواتین اردو کی مقبول شاعر خواتین بھی ہیں جن کا نام اور کلام بر صغیر سے آگے ہر جگہ پہنچ چکا ہے، اور وہاں کی بہت اہم خواتین ان کے بارے میں لکھتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ان کی نئی چیزوں کا انتظار کرتے ہیں کہ اب یہ کیا سوچ رہی ہیں، کیا لکھ رہی ہیں، کس طرح لکھ رہی ہیں. اب میں آپ سے سننا چاہوں گی کہ آج پاکستان کی عورت کیا سوچ رہی ہے، کیا لکھ رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ادب کے ذریعے اپنے مسائل پر اپنی بات عوام تک پہنچانے میں ادب کا ایک اہم رول ہوتا ہے، اور ایک ادیب عورت کا دنیا کو دیکھنے، برتنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، الگ سوچ ہوتی ہے. تو یہ جو اس لیے خواتین کے افسانے کو یہ مت کہ وہ کیونکہ عورت ہے اس لیے ایسا لکھ رہی، نہیں، عورت اپنے انداز میں سوچ رہی ہے، دنیا کو دیکھ رہی ہے، اور وہ جو لکھ رہی ہے وہ اس لیے الگ ہے مرد سے کہ اس کے سوچنے کا، اس کو سمجھنے کا انداز تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. آج ہمارے چاروں طرف خوف، دہشت کی آگ پھیلی ہوئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہر طرح کی جو آگ پھیلتی ہے اس کا سب سے زیادہ اثر عورت پہ پڑتا ہے، اور عورت ہی اس پر کو برداشت کرتی ہے. دونوں ملکوں کی ادیب خواتین نے ان مسائل پر ہمیشہ لکھا ہے. اب ہمارا صرف لکھنا ہی کافی نہیں ہے، ہمیں عملی طور پر بھی گھر سے باہر نکل کے کام کرنا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سے مسائل ہیں، اور ہم اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں. اب میں آپ سب پاکستان کے خواتین سے سننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں، کیا سوچ رہی ہیں، کیا لکھ رہی ہیں، اور وہ کون سے مسائل ہیں جن پر بیٹھ کر ہم اور آپ دونوں بات کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کام بھی کر سکتے ہیں ان مسائل کے لیے. خیر اپنے بارے میں یہاں پر بات نہیں کروں گی. یہ تو سب ہماری آپس کی باتیں تھیں. اب ہمیں سب سے اہم مسائل پر کچھ لکھنا ہے. ہندوستان اور پاکستان کا ایک ملا جلا کلچر ہے، ہم سب اردو بولتے ہیں، اردو لکھتے ہیں، ادب، آرٹ، موسیقی سب مل جل کر بنائی ہے. اسی لیے سیاسی لیڈر کچھ کہتے رہیں مگر ہم تو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چل رہے ہیں اور ہمیشہ چلتے رہیں گے. تو اب یہ بتائیے کہ دونوں ملکوں کے بیچ پیار، اعتبار بڑھانے کے لیے ایک ادیب عورت کا کیا فرض ہے. آج ہمیں اس مسائل پر بات کرنا ہے. میں آپ سے سننا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی عورت کے آگے کون سے مسائل ہیں اور وہ ان مسائل پر کیا لکھ رہی ہیں اور کیا چاہتی ہیں،
اور وہ کون سے مسائل ہیں جن پر ہندوستان اور پاکستان کی ادیب عورتیں مل کر کام کر سکتی ہیں. ہم یہاں پر جب آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے مسائل پر ہم جو ہے مل کر سوچیں اور ان کو آگے بڑھائیں اور اس پر کام کرائیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ادیب عورت صرف آج کی بات نہیں سوچتی بلکہ آنے والے کل کے راستے بھی روشن اپنی تحریر کے چراغوں سے روشن کرتی ہے. آج ہمارے چاروں طرف خوف، دہشت، ناانصافی بڑھ رہی ہے. سائنس کی دہشت، مایوس انسان کی اب دلچسپی ادب، آرٹ، موسیقی سے بڑھ رہی ہے. ہمارے ہندوستان میں تو سب زبانوں کی ادیب خواتین مل کر بیٹھتی ہیں، اپنے چاروں طرف جو ہو رہے ہیں مسائل وہ ان کو سوچتی ہیں، اور ہم مل کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم سیمینار کریں گے، اس پر میٹنگ کریں گے، اس پر بات کریں گے. بلکہ ہمیں صرف آج کے مسائل پر ہی نہیں لکھنا ہے. ایک ادیب عورت کو تو آنے والے دنوں کے لیے بھی پیام، محبت، امن اور ایک دوسرے کے اعتبار کے رشتوں کو جوڑنا ہے. تو پھر آئیے ہم آپ سے سنیں آج کے مسائل کے بارے میں آپ کیا کہہ رہی ہیں، اور آج ایسے کون سے مسائل پر ہیں جن پر ہم آپ سب مل کر بات کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے افسانہ ہستی میں نہیں سنا رہی ہوں کہ کچھ سنتا ہوں بڑے شوق سے. افسانہ ہستی کچھ خواب ہے، کچھ اصل ہے، کچھ طرز ادا ہے. ہم چاہتے ہیں وہ جو طرز ادا ہے، وہ جو خواب ہے، اس کو ہم سچ کر دکھائیں. اور ہم اسی لیے آئے ہیں یہاں پر کہ آپ سے کے ساتھ مل کے یہی باتوں کو ہم خواتین کے باتوں میں ہم حصہ لیں. شکریہ. بہت شکریہ جیلانی بانو صاحبہ. اور یقیناً آپ نے بہت اہم بات کہی. عصمت چغتائی نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ عورتوں نے، مردوں نے جو مظالم خواتین پر ڈھائے ہیں ان پر تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لکھ لیا ہے، لیکن عورت نے عورت پر جو ظلم ڈھائے ہیں اس پر لکھنا بھی باقی ہے. تو جیلانی بانو صاحبہ نے بڑی اہم بات کہی ہے کہ خواتین کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. یہ جاننا کہ دونوں ممالک میں لکھنے والی خواتین، ان کا معاشرہ کن مسائل سے دوچار ہے اور کس طرح اپنی تخلیقات کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، مزید صورتحال کو جو ایک عالمی طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو تبدیل کرنے میں ایک جدید عورت کا کیا کردار ہو سکتا ہے. یقیناً جیلانی بانو صاحبہ کی گفتگو ایک باشعور عورت کی گفتگو تھی، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ادب میں خواتین کی حصہ داری آج نظر انداز نہیں کی جا سکتی، اور اس میں جو خواتین حصہ لے رہی ہیں وہ سب باشعور ہیں، سب اپنے اپنے انداز سے سوچ رہی ہیں، اور تمام تر معاشرتی پابندیوں، سماجی مصلحتوں کے باوجود اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے موضوعات پر لکھ رہی ہیں. ایک بات جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یقیناً آج کی عورت کسی وارث شاہ کی منتظر نہیں کہ وہ آئے اور ہیر لکھے، اس کی داستان لکھے، اس کی بپتا لکھے، بلکہ آج کی عورت نہ صرف اپنی داستان لکھ رہی ہے بلکہ نسل انسانی کی داستان لکھ رہی ہے اور اس معاشرے کی جس میں وہ موجود ہے. اس کے ساتھ ہی آج دوسرے دن کا یہ دوسرا اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا، جس میں ہم نے اردو ادب میں خواتین کی حصہ داری کا جائزہ لیا، اور اب دوسرے دن کا تیسرا اجلاس آغاز ہوگا، جس کا موضوع ہے اردو کو درپیش بنیادی مسائل، املا، رسم الخط اور کمپیوٹر. صدارت فرمائیں گے جناب فتح محمد ملک، اور اس سیشن کی نظامت کریں گے معروف شاعر خالد معین صاحب.